اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے۔ اٹس گونا بی بگ اسپیشل پوائنٹ، بگ اسپیشل گفٹ فرام مولوی جواد دیوبندی صاحب۔ مولوی جواد نقلی صاحب نے لٹرلی آج میرا دل جیت لیا۔ بہت ہی کمال پوائنٹ مولوی جواد صاحب نے آج پیش کیا اپنی ویڈیو میں، اور اس بات پہ میرے پاس لٹرلی لفظ نہیں ہے کہ میں مولوی جواد صاحب کو شکریہ کس طرح ادا کر سکوں۔ چلتے ہیں مولوی جواد صاحب کی ویڈیو کی طرف، کیونکہ ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی جواد صاحب نے اسے کس طرح سے پیش کیا، اس بات کو جو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہمارا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قیم المیزان میں جلد ششم میں یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ ہمارا اجتہادی نظام، یہ بہت ہی ہلا دینے والا مطلب ہے جسے عموماً طلاب علماء مدرسین نہیں ذکر کرتے۔ علامہ نے کیا ہے کہ ہمارا اجتہادی فقاہاتی نظام اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص آئے مدرسے میں علم دین پڑھنا شروع کرے اور پھر وہ 30-40 سال محنت کر کے تمام رائج اجتہادی علوم حاصل کر کے مجتہد بن جائے اور ایک دن بھی قرآن کھول کے نہ دیکھے، نہ پڑھے، ایک دن بھی قرآن نہ پڑھے، وہ مجتہد اعظم بن سکتا ہے۔ ہمارا نصاب اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ قرآن ایک دن بھی پڑھے بغیر وہ انسان بہت بڑا عالم مجتہد بن سکتا ہے۔ خوب اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ مجتہد یا وہ نصاب کیا بناتا ہوگا جو قرآن کے بغیر انسان کو اعلیٰ ترین علمی مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ جی اعزائے گرامی قادر، تھینک یو مولوی جواد صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، ویری فائن، ویری نائس پوائنٹ، بہت بہت شکریہ مولوی جواد صاحب۔ آپ کو پتا ہے آج آپ نے کیا کیا؟ میرے پاس لٹرلی الفاظ نہیں کہ میں آپ کو شکریہ ادا کر سکوں۔ ویری گڈ، امپریسو، بینگ آن۔ عزیزان، گزشتہ 5 سالوں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے جو پوائنٹ میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا، آج الحمدللہ مولوی جواد صاحب نے خود وہ ارشاد فرما دیا۔ تھینک یو سو مچ یار، بہت شکریہ۔ میں 5 سال سے یہ ثابت کرتا آ رہا تھا کہ یہ سارا نظام اجتہاد، یہ مجتہدین، یہ اصولی ٹولہ، سارا منکرین قرآن و حدیث ہیں۔ آج الحمدللہ جواد صاحب نے وہ بات کر کے میرا دل جیت لیا۔ تھینک یو سو مچ، لٹرلی آپ میرے پاس ہوتے آپ کو میری طرف سے پارٹی ملنی تھی اس بات پہ۔ ویری گڈ۔ تو الحمدللہ آج پھر مجتہدین حضرات کی یہ باتیں کچھ کلیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ جو اب میں دلائل دکھانے لگا ہوں، یہ میں کو یہ بات ثابت نہیں کر رہا کہ مجتہدین حضرات کے لحاظ سے مولوی جواد صاحب نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ بڑے قرآن و حدیث کے دائی اور قائل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ اب دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج مجتہدین الحمدللہ اپنے ہی اصول پہ ان کی بینڈ بج گئی۔ سب سے پہلے تو آ گئے طباطبائی، اصولی ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن طباطبائی صاحب کے لحاظ سے اب ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، انہوں نے یہ بات کی کہاں جی؟ تفسیر المیزان، اپنی المیزان تفسیر قرآن میں۔ یار مولوی جواد صاحب اس بات پہ ویسے آپ کو میں ایک بات ضرور کر لوں گا، جاہل مولوی، وہ بندہ خود قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے اور تفسیر کے اندر ہی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن نہ بھی پڑھے تو ہم بہت اعلیٰ پائے کے عالم بن جاتے ہیں۔ ہیٹس آف مین، واٹ اے گریٹ وے آف تھنکنگ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے جی۔ المیزان فی تفسیر القرآن میں بقول مولوی جواد صاحب ان کے آیت اللہ طباطبائی صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ ویری گڈ عزیزان، تو الحمدللہ پھر ساری باتیں آج کلیئر ہو گئیں۔ اب یہ جو ان کے درسوں میں تفاسیر وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، جیسے یہ تفسیر نمونیہ، میں کہتا ہوں تفسیر نمونہ، یہ بھی فارغ ہے، نہیں پڑھنی بھائی، آئندہ فارغ ہو گئی، یہ پڑھے بغیر بھی آپ مجتہد بن سکتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ایکسٹراز میں آ گئی ہے، نعوذ باللہ، فکشنل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن نہ بھی پڑھیں تو پھر بابا جی بن جاتے ہیں۔ پھر مولوی جواد صاحب کے استاد محترم
ان کے آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے تو ولایت کا دار و مداری قرآن پر رکھا ہے. یہ کتاب انہوں نے اس پر پوری لکھی ہے، ولایت در قرآن. یہ مطبوعہ ایران میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ بھی فارغ. قرآن سے ریلیٹڈ آج کے بعد اصولی مجتہدین کی جتنی باتیں ہیں وہ سب فارغ ہیں. یہ منکرین قرآن ہی ماشاءاللہ. اور یہ جواب میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک تو ان کا انکار قرآن آپ کے سامنے رکھنا تھا، دوسرا مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ اپنے ہی اصول کے اندر آ جا کے پھنس جائیں گے. پھر آپ کے گریٹسٹ بابا جی خمینی صاحب، آپ کے 13ویں امام، ان کی کتاب یہ اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ میرے پاس موجود ہے. خمینی صاحب نے اس میں صفحہ نمبر 18 پر ایک چیپٹر باندھا ہے. چیپٹر کا نام کیا ہے جی؟ قرآن اور سنت میں ہر ضرورت کا علاج. الحمدللہ کسی چیز کا کوئی حل مل ہی نہیں سکتا جب تک قرآن اور سنت میں تلاش نہ کیا جائے. تو یہ الحمدللہ پھر کہاں گئی ساری یہ آپ کی ولایت فقیہ نظام اجتہاد تے پتہ نہیں کی. عزیزان اب تو یہ تو معاملہ تھا صرف دلائل کی حد تک. اب ذرا کفر و اسلام کا فیصلہ کر لیں. جو قرآن کو اسی طرح پسے پش ڈال دے، معاذ اللہ کے بغیر پڑھے بھی ہم عالم بن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کے اتقادیہ کی شرح احسن الفوائد. اس میں آپ کے نجفی صاحب صفحہ نمبر 585 585 پہ بالکل واضح میرے مولا و آقا امام جعفر صادق کی حدیث لکھی. چنانچہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے وہ کافر ہے. شاد باش. تو کفر مبارک ہو جواد صاحب آپ کو بھی اور آپ کی آیت اللہ حضرات کو بھی جنہوں نے یہ موقف رکھا. عزیزان اب تو الحمدللہ میں ان کو اور ان کے پورے نظام اجتہاد اور ان کے جتنے بھی بابا حضرات ہیں ان سب کو کربلا سے بھی فارغ کیے دیتا ہوں. وہ کیسے؟ یہ مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حسین وارث انبیاء. مولوی جواد صاحب آپ کی کتاب صفحہ نمبر اس میں جی 210 اور یہاں پہ پوائنٹ نمبر 5 میں چیپٹر کے رکھا جواد صاحب نے کربلا قرآن کی عملی تفسیر. کربلا قرآن کی عملی تفسیر. تو جب قرآن پہ ایمان نہیں رکھے تو کاہے کا ایمان رہ گیا آپ کا کربلا پہ؟ جب قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، قرآن پڑھے بغیر ہی ماشاءاللہ آگے نکل سکتے، تو پھر کربلا پہ کون سا ایمان رہ گیا آپ کے اپنے اصول کے مطابق؟ میں کربلا کو قرآن کا محتاج نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے اصول کے مطابق. جی عزیزان تو میرے خیال بات واضح ہو گئی الحمدللہ. کفر کا فتویٰ بھی ان کے مجتہدین کی طرف سے ان پہ آ رہا ہے، انکار کربلا کا بھی فتویٰ آ رہا ہے، سب سے بڑھ کے انکار قرآن کا ہی ماشاءاللہ آج سارا کا سارا پول کھول دیا، تو پیچھے کیا رہ گیا. دیٹس آل عزیزان. ہوتی ہے اب آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا وارث.